السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عاقل صاحب، میں کراچی سے بول رہا ہوں، امتیاز احمد میرا نام ہے۔ امتیاز میں صاحب، نے ابھی آپ کو ایک کلپ بھیجا ہے مفتی طارق مسعود اوکے، صاحب کی، میں نے تو سنا ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں مدینہ گیا، مسجد نبوی گیا، تو وہاں مجھے 2 عربی جو کافی بڑے خاندان کے تھے، وہ میرے اور میرے استاد کی بڑی خدمت کر رہے تھے اور جھک جھک کے مل رہے تھے اور ہمیں نوالا بنا بنا کے کھلا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ لوگ اس طرح کیوں اتنی زیادہ ہماری عزت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہم کو ہدایت ملی ہے، آپ تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے، یہ کہا ہے، تو اسی لیے جی ہم جی، آپ کی قدر کرتے ہیں۔ ہاں ہاں تو ایک بالکل۔ طرف تو سعودی گورنمنٹ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہوئی ہے، پوری سعودی گورنمنٹ اور جو سعودی نیشن ہے وہ ان تبلیغی جماعت والوں کو صوفی کہتی ہے، گمراہ کہتی ہے، اور دوسری طرف یہ یہاں کراچی کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ سے میرا سوال یہ کہ اس میں طارق مسعود صاحب کی ان چیزوں میں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، اور دوسرا یہ کہ فساد بیانی یہ ہے۔ اس طرح کی بات کر کے تبلیغی جماعت کے بارے میں یہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام سے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ میرے سامنے اس وقت ایک ندوہ ہے، اور اس کا جو عنوان ہے، اس کا عنوان ہے بیان التحذیر من جماعت التبلیغ، اور یہ مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں منعقد ہوا، اور اس میں دکتور الشیخ صالح بن سعد السحیمی اور الشیخ الاستاذ الدکتور علی بن غازی التویجری، یہ کئی علماء نے اس میں، سعودی عرب کے کبار علماء نے اس میں شرکت کی۔ اور جو گفتگو آپ نے امتیاز بھائی بھیجی ہے نا، وہ میں نے دیکھی، میں اس پر تبصرہ نہ کرتا، لیکن ایک بڑا جملہ، سخت جملہ کہا ہے مدینہ منورہ کے باشندوں کے بارے میں۔ وہ جب، حالانکہ میرے بچے ان کی ویڈیو، اور میں نے اپنے گھر میں اپنی نواسیوں کو، وہ جو کبھی کبھار مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز دیکھتی ہیں تو میں لطف اندوز ہوتا ہوں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ چٹکلے بھی چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن دوسرے علماء سے قدرے یہ بہتر رہتے ہیں، اور ان کا جو اختلاف ہے بعض مسائل میں احناف سے بھی اختلاف ہے۔ البتہ یہاں یہ جو مقصد آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، میں آپ کو واللہ اللہ گواہ ہے کہ میں شاید اس بات کا آپ کے اس سوال کا جواب نہ دیتا، لیکن مجھے میری نواسیاں، جس وقت میں آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو کلپ سن رہا تھا، تو جب مفتی طارق مسعود نے کہا کہ عربی تو کسی کو لقمہ نہیں کھلاتے، اور وہ عربی، بڑے خاندان والا عربی، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر لقمہ بنا کے مجھے اور میرے استاد محترم کو کھلا رہا تھا، تو ہم نے یہ جب جملہ انہوں نے کہا، آپ یقین کیجئے، اللہ گواہ ہے، اور جھوٹ نہیں میں بول رہا ہوں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو میری نواسی کہنے لگی یہ تو مفتی طارق صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہو۔ سعودی عرب میں جتنے بھی مدینہ منورہ کے باشندے ہیں، اکثر الا من رحم اللہ، میں اس میں ایک چیز تو یہاں پہ اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں سبھی طرح کے لوگ بستے ہیں، وہاں پر بدعتی بھی ہیں، وہاں پر سعودی بھی ہیں، وہاں پر وہ متجنس بھی ہیں جو کہ یہاں سے انڈیا پاکستان سے جا کر لوگ بس گئے ہیں، اور یہ لوگ وہاں پر ایک ویڈیو دیکھی گئی ہے، آپ کو دیکھا ہے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ اپنے یوں اتار کے امام، وہ مؤذن ہیں، اور ایسے لگاتے ہیں ہاتھوں کو، تو لوگ بریلوی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعقیدہ لوگ بھی مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں، بلکہ شیعہ بھی وہاں پر مقیم ہیں۔ اب یہ صاحب، یہ ان کا کہنا کہ ایک تو یہ کہ یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، حالانکہ عرب کی سخاوت اور عرب کی مہمان نوازی، اور خاص طور پر مدینہ منورہ کی مہمان نوازی، آپ اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے اپنی آنکھوں سے جب تک کہ آپ مسجد نبوی کے دسترخوان پر حاضر نہ ہو۔ دسترخوان پر ایک روز آپ افطاری، اللہ کرے کہ میرے ویورز کو وہاں موقع ملے کہ آپ افطار کریں آ کر، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ کس طریقے کی سخاوت اور کس طریقے کا مہمان نوازی یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ
سوچیں گے کہ ہمارے یہاں تو ملکوں میں امیر سے امیر ترین لوگ بھی ایسے نہیں کرتے، مہمانوں کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنے کہ وہ عام ضیوف الرحمان کی کرتے ہیں۔ اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا کہ وہ کسی کو لقمہ بھی نہیں کھلاتے، یہ بڑا ایک عجیب و غریب الزام ہے، اور اس الزام کی تو بہرحال مفتی صاحب ہی اس کو جسٹیفائی کریں گے بہرحال۔ لیکن آج جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ ہاں تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی ہے، اور یہ محاضرہ، یہ لیکچر، یہ سیمینار جو میرے سامنے ہے، یہ مسجد قباء میں ہو رہا ہے، اور اس کے جو دکتور ہیں صالح بن سعید الحسیمی، وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے۔ طبعا لم يصل إلى قوله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإنما وقف عند كلمة أخرجت للناس۔ اخرجت للناس کو لے کر انہوں نے اس تبلیغی جماعت کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا۔ قال هذا يدل على الخروج۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے یہاں تبلیغی جماعت کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکم کے ذریعے ہمیں لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اخرجت للناس۔ وفسر له إلهاما، اور یہاں پھر اس کی الہام بھی، اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی، جس کو قرآن و سنت سے دلیل نہ دی گئی۔ كما يدعي فسر له ذلك إلهاما الہام ہوا اور اس کی تفسیر بیان کی گئی، بأن هذا إن الله الرسول أمره بالخروج، کیونکہ اس پہ یہ بتایا گیا کہ جناب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو خروج کا حکم دیا ہے۔ هذه الثلاثة أيام یہ 3-4 دن یا 40 دن یا چلے وغیرہ جو بھی کرتے ہیں تبلیغ جماعت میں، الأربعين يوما اور 40 یومن 40 دن کا چلہ، الأربعة الأشهر 4 اشہر، ونحو ذلك من ألوان یہ اس قسم کے جو دعوے ہیں 40 دن کا یا 4 مہینے کا، الخروج الذي يدعون أنه وہ اس خروج کی بات کی جا رہی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے خروج في سبيل الله، کہ ہم خروج فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ خروج فی سبیل اللہ کرتے تو قرآن و حدیث پڑھاتے نا، نہ کہ ایک ایسی کتاب آپ پڑھائیں لوگوں کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک مدینہ منورہ سے۔ اب مفتی طارق مسعود سے کوئی یہ تو پوچھے کہ قبر رسول سے کبھی آپ بھی تو بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے تقی اور بہت بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، کبھی آپ نے جا کر کوشش کری کہ وہاں سے اللہ کے رسول کے آواز سنیں اور ان سے گفتگو کریں؟ من الخلل في العقيدة یہاں عقیدے کے خلل کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جماعت تبلیغ کی ایک تو یہ کہ سعودی عرب نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ ٹیررزم سے منسلک جماعت ہے، بلکہ عقیدے کے انحراف بھی پایا جاتا ہے۔ دعوة أن قلت أنه ملهم، أن المؤسس ملهم۔ یہ جو اس جماعت کے جنہوں نے جماعت کی بنیاد ڈالی ہے، انہیں دراصل الہام ہوا تھا، وأنه يعني يمشي بنور الله، اور انہوں نے اسی الہام سے یہ اخذ کیا کہ ہمیں اللہ نے جو نور یا ہدایت ان کو دی ہے اس کی طرف دعوت لوگوں کو دینی ہے، وبأمر الله، اور یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ فهو يقول، اور انہوں نے یہ کہا، فهم يقول الآن يقول ابنه محمد بن يوسف، محمد یوسف ان کی تبلیغ جماعت کے مؤسسین کی بات کی جا رہی ہے غالباً، يقول إن قبره يشع نورا يوزع على الدعاة التابعين لهذه المنظمة۔ یہاں قبر سے مستفید ہونے کا جو عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے بھی لکھا ہے، اگر آپ کہیں گے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا تو میں اس عقیدے کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ انہوں نے کیا لکھا تھا۔ وہ فیض یاب ہوتے ہیں قبر سے، جی ہاں ایک بار اور کان کھول کر سن لیجئے، فیض یاب ہوتے ہیں قبور سے، جو دفن ہیں ان سے۔ الماسونية الخطيرة، جماعة التبلیغ، یہ جماعت التبلیغ ہے جس کو مولانا طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی نے ان سے کہا انتم الذین خرجتمون من الضلال، بالعکس یا شیخ بالعکس، نور محمد إلياس يشع من القبر ويوزع على الدعاة۔ وہ نور جو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے وہ قبر الیاس
جو تھے مولانا الیاس، ان کی قبر سے نکل کر تبلیغی جماعت کے ہر فرد تک پہنچتا ہے۔ الصوفية الأوائل قالوا إن جميع الكون قد خلق من نور محمد۔ یہاں جو قدیم زمانے کے صوفی تھے، بلکہ آج بھی حنفی گروپ میں ہی دیوبندیوں کے بھائی، دیوبندیوں حنفی دو جماعتیں ہیں نا، ایک دیوبندی ایک بریلوی، تو حنفی ہیں دونوں، حنفی دیوبندی بھی ہیں اور حنفی بریلوی بھی ہیں۔ تو دیوبندی بریلویوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے نور سے تمام چیزیں بنائی گئی ہیں۔ وهؤلاء يقولون إن نور محمد إلياس هو الذي في ضوئه يجب أن تكون الدعوة إلى الله۔ یہاں اس بات کا تذکرہ مولانا علی میاں نے بھی اپنی کتاب میں دینی دعوت میں کیا ہے کہ طریقہ کار تبلیغی جماعت میں مولانا الیاس کا ہوگا یا اشرف علی صاحب تھانوی کا ہوگا، جن کو ہم عام کریں گے۔ سبحانہ وتعالی من مظاہر الخلل فی العقیدہ، اور عقیدے کے خلل کی بات کی جا رہی ہے، تاکہ آپ یہ مدینہ منورہ کا قصہ آپ سن لیجئے۔ ایضا قبوریتهم فهم يطوفون بالقبور۔ یہاں ایک شخص کا واقعہ، ایک سعودی شیخ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ قبر سے عقیدت اس قدر ہے، وينظرون لها، اس قبر کو وہ بعض مرتبہ قبور سے اتنی کیفیت ہوتی ہے، قبر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کیا لکھا ہے۔ ويذبحون لها ويعتقدون فيها البركة، اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اس سے علاج میں شفا طلب کی جاتی ہے، اور اس کے حول قرب جوار میں بیٹھ کر اس سے علم بھی بعض مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا طواف بھی کیا جاتا ہے۔ وإلى آخره۔ كنا في مقابلة أحد المنصوحين، یہاں اس مدینہ منورہ کے تبلیغی جماعت کے فعال رکن کی بات کی جا رہی ہے۔ وكان معنا أخي الشيخ سعود ابن عيد الجربوعي رحمه الله، شیخ سعود کوئی تھے، وبعض الإخوة أيضا، وہ ان کے سے فأنكر ذلكم الزعيم وہ جو زعیم تھے تبلیغی جماعت کی مدینہ منورہ میں، الذي هو من زعماء هذه الجماعة وهو مقيم في المدينة الآن، وہ مدینہ منورہ میں اس وقت مقیم بھی ہیں، وأنكر أن يكونوا يعني أن يكون عندهم عبادة القبور۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبر سے برکت حاصل کرنا، قبر سے فیض لینا، قبر کے اطراف بیٹھنا۔ حالانکہ مولانا زکریا نے اپنی آپ بیتی میں بھی نقل کیا ہے کہ وہ جا کر اپنے شیخ کی قبر پر انہوں نے بھی قرآن کریم پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے بھی لکھا ہے۔ وكان الشيخ قد مر بالهند ومر بنظام الدين، شیخ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے گیا تھا نظام الدین دہلی مرکز قبل أشهر، فقال أشهد أنني رأيتهم، انہوں نے اس بات کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے رأیتهم وهم يطوفون بقبر إلياس ويمدون أيديهم نحوه، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں قبر پر لوگ کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے ہیں اور اس کا طواف بھی کر رہے ہیں، ويسألونه المدد والولد، اور انہیں ان سے مدد اور ولد بھی طلب کرتے ہیں۔ فهذا غيض من فيض من الخلل الموجود في ما يتعلق بالعقيدة۔ یہ عقیدے کی اس خلل کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، جس کو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ کسی تبلیغی جماعت نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور مدینہ کا بڑا خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہوگا تو ہوتا رہے، کیا بڑا خاندان گمراہ نہیں ہو سکتا؟ اب کوئی یہ کہے کہ جناب بڑا خاندان، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں گمراہ نہیں ہوئے؟ آپ کے چچا کیا تھے؟ بڑے خاندان کے تھے، بڑے شرف کے تھے، بڑے عزت والے تھے، بڑے مالدار تھے، تو کیا ہوا؟ بڑا ہونا ایک الگ بات ہے، مدینہ منورہ میں، مکہ میں بسنا ایک الگ بات ہے، لیکن دین صحیح پر عمل کرنا یہ دوسری بات ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، ما يتعلق بالعبادات،
عبادات سے جہاں خیر یہ بہت لمبا تقریباً 1.5 گھنٹے کا سیمینار ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں یا وہاں کے جو باشندے ہیں وہاں تو شیعہ بھی رہتے ہیں، تبلیغ جماعت والا کوئی رہتا ہوگا، لیکن کیا سعودی عرب نے ان پر پابندی عائد کی ہے؟ سعودی عرب نے اس جماعت کے اوپر پابندی عائد کی ہے، اور جگہ جگہ ندوات اور سیمینارز اور سمپوزیمز ہوتے ہیں، اور وہ بتایا جاتا ہے، بلکہ پچھلے دنوں تو سعودی عرب کی ہر مسجد میں یہ کمپلسری ہوا کہ آپ کو اپنی اس خطبے کا عنوان تحذیر من جماعت تبلیغ ہونا ہے، آپ کو لوگوں کو وارن کرنا ہے کہ اس جماعت سے جڑے نہیں، اس جماعت کی گمراہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور سعودی عرب کے روح رواں یہاں کے وزیر اور یہاں کے اسلامی امور کی جتنے بھی مشائخ ہیں، لجنۃ دائمہ الافتاء کے مشائخ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اصل عقیدے سے منحرف تنظیم ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ مدینہ منورہ میں وہ بڑے لوگ ہیں، بڑا پتہ نہیں کون سے بڑے لوگ ہوں گے، تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ کسی کا بڑا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، وہ تو کیا حق پر تھے؟ آپ ذرا جواب دیجئے۔ لیکن چھوٹا بلال حبشی، سلمان فارسی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے انت منا و فینا، تم ہمارے خاندان میں سے ہو، تم ہمارے ہو، تو آپ کو جو بنیادی چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سعودی عرب میں پابندی ضرور ہے ان کے اوپر، لیکن ان کے انحراف، یہ کہنا کہ جناب یہ مدینہ منورہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تبلیغ جماعت کی اس گفتگو کو کر کے، پتہ نہیں وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شاید یہ بتانا چاہتے ہوں کہ مدینہ منورہ میں بھی تبلیغی جماعت کے لوگ رہتے ہیں، تو ہاں رہتے ہوں گے، وہاں تو بہت ساری تنظیموں کے لوگ رہتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، وہاں بریلوی بھی رہتے ہیں، وہاں دیوبندی بھی رہتے ہیں، وہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہاں یہود و نصارہ بھی بستے تھے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی، وہاں کے باشندوں کی شرک و بدعات سے حفاظت فرمائے، اور مدینہ منورہ کی کیا بلکہ کراچی کی، دلی کی، دیوبند کی، بریلی کی ہر مسجد میں اللہ رب العالمین جو گمراہ ہے اسے ہدایت دے دے، اور جو اہل توحید ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان